السلام علیکم۔ 12 ربیع الاول آئی اور شہر شہر گلی گلی کوچہ کوچہ ہر جگہ کو سجایا گیا، لیکن اس سجانے کے اندر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کا جو نصف ایمان ہے وہ صفائی ہے۔ آپ گھنٹہ گھر کو دیکھ سکتے ہیں، یہ سیالکوٹ گھنٹہ گھر ہے اور اس کے اوپر جو سجاوٹ کی گئی، ہم لوگوں نے ارد گرد سے ویڈیوز تو بہت ساری بنائیں، لیکن اگر آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو غلاظت، گند، پان کی پیکس، ٹوٹی ہوئی بوتلیں اور بے حد زیادہ آپ کو جو گندگی جو ہے وہ وہاں پر پڑی ہوئی ملے گی، جس کی نہ تو صفائی کی گئی نہ کو ستھرائی کی گئی۔ یہ کچھ آپ کے سامنے سیمپلز رکھے ہیں، یہ ایک دن پہلے کے، جس دن یہ لائٹس لگی ہیں، یعنی کہ 12 ربیع الاول سے ایک دن پہلے کی یہ ساری تصاویر ہیں۔ نہ تو وہاں پہ صفائی کی گئی۔ جو گھنٹہ گھر ہے وہ کسی بھی شہر کا ایک مونیومنٹ کہلاتا ہے، اس شہر کی ایک اچھی چیز، اچھی یاد جو ہے وہ کہلاتی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے یا اور نہ ہی شہریوں کی طرف سے نہ تو اس کی صفائی ستھرائی کا کوئی نظام ہے اور نہ اس کے اوپر کسی کی کوئی توجہ ہے۔ چیزیں ہیں، گندگی ہے، پان کی پیکس ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے سالوں سے اس کو صاف نہیں کیا، اور آپ وہاں پہ یہ بےہودگی عام لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ سامنے سائڈ سے پان کی شاپس ہیں، وہاں سے پان وغیرہ کھائیں گے، بوتل لیں گے اور یہاں پہ پیک پھینکیں گے یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ نہ تو لوگوں کو اتنی تمیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم لوگ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہی تھوک رہے ہیں، وہاں پہ گندگی پھیلا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ان پکچرز کے اندر آپ تصویریں لے رہے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور اسی جگہ کو خراب کر رہے ہیں، اور نہ تو اس کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کا جو سدباب کیا گیا، اور نہ پہلے کیا گیا اور نہ ہی آگے ہوگا۔ لیکن ہمارا کام ہے تھوڑی سی اویئرنیس کو پھیلانا۔ آپ دیکھیں ان تصاویر کے اندر لوگ تصویریں لے رہے ہیں ان روشنیوں کے ساتھ اور اس چیز ساری جو ہے وہ سجاوٹ جو کی گئی ہے اس کے ساتھ، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ کس گندگی کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں یا کس نبی کے ہم لوگ امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا اتنا زیادہ خیال کیا، بس نعرے ہم نے لگا لینے ہیں، سجاوٹ کر لینی ہے، لیکن اپنے آپ کو نہ تو تبدیل کرنا ہے نہ تو اپنے ارد گرد دیکھنا ہے۔ اور انتظامیہ کا بھی دیکھ لیں، جو مذہبی حلقے ہیں یا جو سیاسی حلقے ہیں، اپنی تصاویر، اپنے بل بورڈز اور وہاں پہ نت نئی جو چیزیں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں، ٹرافیز لے کے آ کے وہاں پہ تصاویر کھینچی جا رہی ہیں، اور اس طرح سے اپنا ہی شور و غوغا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم نے جو 12 ربیع الاول ہے وہ جوش و جذبے سے منایا ہے، اس کو عقیدت و احترام کے ساتھ نہیں منایا، کیونکہ نہ تو عقیدت تھی کسی میں، نہ کوئی احترام تھا، صرف اور صرف جو ہلڑ بازی تھی وہ تھی، تصاویر تھیں، موٹر سائیکلز کے سلنسر اتار کے جو ہے نا وہ اس کو منایا جا رہا تھا۔ ایک عجیب و غریب ڈگر کی طرف ہم لوگ چل چکے ہیں، اور اس کا نہ تو کسی مذہبی حلقے کو خیال آیا۔ ویسے مذہبی حلقے سے بات کی جائے تو وہ لوگ اتنا زیادہ اس کے اوپر بولیں گے کہ کسی انسان کی سوچ ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کو ایک دفعہ نہیں سوچا کہ جہاں پر ہم لوگ آ کے اپنے بل بورڈز لگا رہے ہیں، اپنے علماء کی بڑی بڑی تصاویر لگا رہے ہیں، کم از کم اس جگہ کی صفائی اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو ہم لوگ خود کر دیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنے وسائل تو ہوتے ہیں، چندے، اور انہوں نے ایک ایک چیز کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کیا کہ کم از کم ایک جو مونیومنٹ ہے وہ عثمان ڈار صاحب کو بھی نہ عقل آئی اور نہ ہی انتظامیہ کو، نہ وہاں پہ بورڈ لگانے والوں کو، کہ کم از کم جہاں پہ بیٹھے ہیں اس جہاں پہ اپنے تصاویر لگا رہے ہیں اس جگہ کو صاف تو کر لو۔ اس جگہ کم از کم آپ دیکھیں ایک جانور بھی جس جگہ پہ بیٹھتا ہے وہ بھی وہاں اس جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ چلو مینٹیننس کی بات نہیں کی جاتی، آپ ان تصاویر میں دیکھیں گے وہاں پہ گھاس کی کسی چیز کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے، جبکہ آپ ان لوگوں کے گھروں کے باہر کے جناب اطراف کی چیزیں دیکھیں تو وہاں پہ صاف صفائی ہوگی، لیکن وہاں پہ بیٹھنے والی عوام کو، نہ ارد گرد کی پان شاپس کو، نہ انتظامیہ کو، کسی کو بھی اتنا خیال تک نہیں کہ ہم لوگ کم از کم اس جگہ کو صاف کریں جہاں جو ہمارا مونیومنٹ ہے۔ ایک شہر کی پہچان ہوتی ہے، اس کا کلاک ٹاور، اس کا گھنٹہ گھر، ایک اس کی پہچان ہوتی ہے، اور ہم نے اسی کو ہی گندا کیا ہوا ہے۔ اور زیادہ جو دکھ کی بات ہے وہ 12 ربیع الاول والے دن
اس کی سجاوٹ کر دی گئی، اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے وہاں پہ اسپیشل احکامات کیے اور وہاں پہ جو مذہبی حلقہ ہے اس نے اپنے بینرز لگائے، لیکن کسی کو یہ شرم نہیں آئی، یہ خیال نہیں آیا کہ وہاں پہ جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، وہاں پہ ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے، عشق رسول کے اور اس کے ہمارے نعرے تو ہمارے دعوے بڑے ہیں، لیکن اس کے عمر عمل جو ہے وہ زیرو ہے، بلکہ زیرو بھی نہیں، مائنس کے اندر ہے، کیونکہ ہم لوگ اس سے بالکل الٹ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی واہ اپنے تصاویر تو چاہیے وہاں پہ، اپنے علماء کی، اپنے سیاسی لیڈروں کی، لیکن اس کے نیچے جو غلاظت ہے، اگر کوئی دیکھ لے تو کوئی کہے گا کہ یہ کیسے امتی ہیں، ان کے جو نبی ہے اس کا فرمان دیکھیں اور اس امتیوں کے حرکات دیکھیں۔ محفلیں آپ کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اچھی بات ہے، آپ کو کرانی چاہیے، لیکن صفائی ستھرائی کا اس کا خیال کون رکھے گا؟ آپ تصاویر میں دیکھیں، وہاں پہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور اس کے اوپر بورڈز جو انہوں نے لگائے ہیں اس وقت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ آمد کیا کہتے ہیں رسول اور اس طرح کے اپنے نعروں کے، اپنے علماء کے اور اپنے سیاسی لیڈروں کے بینرز کے ساتھ۔ اور ہم لوگوں نے بھی، کیونکہ اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، ہم لوگوں نے بھی صرف باہر سے گھنٹہ گھر کی جو ہے وہ تصاویر بنائی، اس کی ویڈیوز بنا رہا ہے، ہر دوسرا بندہ وہاں سے جو گزر رہا ہے وہ اس کی ویڈیوز بنا رہا ہے اس سرکل کی، پورے کلاک ٹاور کے، کہ اس کو سجایا ہوا ہے، لیکن کم از کم اس کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا کہ ہم لوگ یہ کس طرح ہم لوگ جا رہے ہیں، نہ اس کے اندر صفائی ہے، نہ ستھرائی ہے، نہ بیٹھنے کا کوئی انتظام ہے، نہ اس کو کچھ دیکھنے کا دل جو ہے نا وہ کرتا ہے، لیکن وہاں پہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، اپنی تصاویر لے رہے ہیں، اور بس اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو اس کے اوپر تھوڑی بہت کوئی اللہ ہدایت دے دیں اور حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔